میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہمیں نے قرآن کو نازل کیا اور ہمیں اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ اہل مکہ نے جب قرآن کریم کو کلام اللہ کے خطاب سے نہیں نوازا اور معجزہ ہونے کا انکار کر دیا، اس کتاب کا انکار کیا جس کے بارے میں ارشاد ربانی ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، تو فصاح عرب اور بلاغ عرب نے تحدی اور چیلنج کیا کہ ہم اس کی جیسی صورت پیش کر کے دکھائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تم لوگ اس چیز میں شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، تو تم اس کی جیسی ایک چھوٹی سی صورت پیش کر کے دکھاؤ، ایک چھوٹی سی صورت پیش کر کے دکھاؤ۔ لیکن تمام فصاح عرب اور بلاغ عرب نے لاکھ کوششیں کی، لیکن آخر میں عجز کا اظہار کیا، آخر میں ناکامی کا اظہار کیا۔ امرؤ القیس جو کہ عرب کا بہت بڑا شاعر تھا، اس نے بھی چیلنج کیا کہ ہم قرآن کریم جیسی صورت پیش کر کے دکھائیں گے، آیت لا کر دکھائیں گے، لیکن جب اس نے انا اعطیناک الکوثر کا صورت باب کعبہ پر دیکھا تو فقار اٹھا، خدا کی قسم یہ کلام کسی بشر کا کلام نہیں، یہ کلام کسی شیطان کا کلام نہیں، یہ کلام کسی ملائکہ کا کلام نہیں، یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں، یہ کلام کسی شیطان کا کلام نہیں، یہ کلام تو خدا کا کلام ہے، یہ کلام تو خدا کا کلام ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، ایسے ہی جب ہم کسی شخص کے بارے میں یہ اندازہ لگانا چاہے کہ یہ عاصی ہے یا نیک بخت ہے، یہ صادق ہے یا کاذب، تو اس سے پہلے ہم اس کے متعلقین پر نظر ڈالیے۔ اگر اس کے متعلقین صحیح ہے تو وہ شخص بھی صحیح، اور اگر اس کے متعلقین بد ہے تو وہ بھی شخص بھی بد۔ ایسے ہی جب ہم قرآن کریم کی عظمت پر نظر ڈالتے ہیں، قرآن کریم کی رفعت پر نظر ڈالتے ہیں، قرآن کریم کی عظمیت پر نظر ڈالتے ہیں، قرآن کریم کی رفعت پر نظر ڈالتے ہیں، تو اس سے پہلے ہم قرآن کریم کے متعلقین پر نظر ڈالتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے نظر آتا ہے رب کائنات جو صاحب ایمان پر بڑا مہربان ہے، جو اس کا منکر ہے وہ شیطان ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، قرآن کریم ایک مقدس کتاب ہے، انسانوں کے لیے رہنما ہے۔ آج کل ہم قرآن کریم کو کوئی مانتا نہیں دیتے ہیں، قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، قرآن کریم کو پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی کتاب، اس جیسی کتاب کوئی کتاب نازل نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے کتابیں نازل کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کتاب کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ ہم اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی کتاب ہے جو قرآن کریم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں، ہم اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جو کہ بابرکت کلام ہے، جو کہ رحمت والا کلام ہے، جو انسان پڑھتا ہے وہ حافظ بن جاتا ہے، جو اس کو حفظ یاد کرتا ہے وہ حافظ بن جاتا ہے، جو اس کو سمجھ لیتا ہے وہ عالم بن جاتا ہے، جو اس کو اور اچھی طرح سے پڑھ کر اس میں مسائل و مسائل پر غور کرتا ہے وہ تو مفتی بن جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، آج کل ہم قرآن کریم کی رفعت سے دور ہے، قرآن کریم کی عظمت سے دور ہے، قرآن کریم کی عظمیت سے دور ہے۔ میرے دوستو، کلام اللہ کا کلام جو انسان پڑھتا ہے، جو سمجھ کر پڑھتا ہے اس کو بھی ثواب ملتا ہے، جو نہ سمجھ کر پڑھتا ہے اس کو بھی ثواب ملتا ہے۔ ایک ایسی واحد کتاب ہے جس کو پکڑنے میں ثواب، جس کو سننے میں ثواب، جس کو پڑھنے میں ثواب، جس کو انسانوں کو سکھلانے میں ثواب ہی ثواب ہے۔ لیکن آج کل انسان اپنے بچوں کو اس قرآن کریم کی تعلیم سے دور رکھتے ہیں اور دیگر تعلیم کو
اس کو دیتے ہیں، اس کو پڑھاتے ہیں، کالجوں کے اندر پڑھاتے ہیں، یونیورسٹیوں کے اندر پڑھاتے ہیں، لیکن مدارس میں نہیں پڑھاتے ہیں۔ اس لیے کہ ہم سوچتے ہیں مدارس میں کیا رکھا ہے، مدارس میں کیا رکھا ہے، مدارس میں تو فضول باتیں سکھائی جاتی ہے، فضول چیزیں سکھائی جاتی ہے۔